کے چچا جان نعیم صاحب، سلیم صاحب، تمام اہل نسبت و اہل ایمان، ڈاکٹر اسحاق قریشی صاحب، یہ اس کتاب کا عنوان ہے جس کی ہر سطر سے عشق رسول کی وہ خوشبو مہکتی ہے جو سیدنا صدیق اکبر کی یاد تازہ کرتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اپنی زندگی کی وہ کتاب رقم کر کے گئے ہیں جس کا ہر ورق، ہر سطر اور بین السطور عقیدہ اہل سنت و جماعت کی چمک بھی نظر آتی ہے، رمق بھی نظر آتی ہے، دمک بھی نظر آتی ہے، اور روشنی کی وہ کرنیں جو دلوں کو روشن کرتی ہیں وہ ہر حرف سے پھوٹتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، آپ ذرا توجہ فرمائیے گا، آج ایک نئی بات ابھی میرے ذہن میں آئی ہے کہ لوگ جب اس دنیا جاتے ہیں تو اپنی کتاب ساتھ لے کر جاتے ہیں، لیکن جن کی کتاب بارگاہ مصطفی میں اور بارگاہ خداوندی میں مقبول ہو جائے وہ کتاب یہاں چھوڑ کے بھی جاتے ہیں، لے کے بھی چلے جاتے ہیں۔ ملک کے طول و عرض میں ڈاکٹر صاحب کے شاگرد، ان سے پیار کرنے والے، ان کے علم نافع سے فیض یاب ہونے والے، ان کی زندگی کی وہ کتابیں ہیں جو دنیا کی لائبریری میں صبح قیامت تک ان کی یادوں کے چراغ کو روشن رکھتی ہیں۔ نیریاں شریف کی اس زمین و آسمان کے درمیان اسحاق قریشی صاحب، جس سے حضور شیخ العالم کے وہ تمام مریدین جو اندرون ملک اور بیرون ملک رہتے ہیں، جیسے وہ حضور شیخ العالم کو جانتے ہیں، ان کی نسبت سے جناب ڈاکٹر اسحاق قریشی صاحب کو بھی جانتے ہیں۔ محی الدین اسلامی یونیورسٹی حضور شیخ العالم اور ڈاکٹر اسحاق قریشی صاحب کا وہ کارنامہ ہے کہ مظفر آباد کی سڑکیں، گلیاں، کوچہ و بازار ایسا نہیں کہ اس یونیورسٹی کو منظور کرانے کے لیے اسحاق قریشی صاحب نے محنت اور اس کی انتہا نہ کرتی۔ ایسی شخصیات منصب پر نہیں فائز ہوا کرتی۔ میں اس موضوع پر بھی کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ آج محسوس ایسے ہی کر رہا ہوں کہ ان کو دیکھ دیکھ کے میں بیان کر رہا ہوں، ان کی روحانیت موجود ہے یہاں۔ ڈاکٹر اسحاق قریشی صاحب صاحب منصب نہیں تھے، یہ بات یاد رکھیں، اور اس پر میں بات بھی کرنا چاہوں گا۔ وہ صاحب مقام آدمی تھے۔ منصب ختم ہو جاتا ہے، کرسی گئی، اقتدار گیا، پیار گیا، بہار گئی، ہر چیز ختم ہو گئی، لیکن جب کوئی صاحب مقام ہوتا ہے
تو صاحب مقام کی کرسی بھی سلامت رہتی ہے، صاحب کلام کا فیض بھی، مقام کا فیض بھی قائم رہتا ہے، اور اس کی عزت و عظمت کے جھنڈے بھی قیامت تک لہرائے جاتے رہتے ہیں۔ میں زیادہ بات ختم نبوت پر کرنا چاہتا ہوں، وقت بھی مختصر رہ گیا ہے۔ بیماری کے ایام میں میرا آنا جانا ان کے پاس رہا، کی زیارت کرتا رہتا تھا۔ دروشی پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ بڑی محبت سے فرمایا کرتے تھے۔ مشائخین کا بر صغیر میں 4000 سے زائد آستانے ہیں، تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ رہنے والے ان آستانوں میں مشائخ اور صاحبزادگان کی تعداد کا عالم کیا ہو۔ آپ فرمایا کرتے تھے جب بھی مشائخ کی فہرست مرتب ہوتی ہے تو حضور شیخ العالم ان تمام مشائخ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح نظر آیا کرتے ہیں۔ ان کا حسن، ان کی گفتگو، ان کی جستجو، ان کا یمین و یسار اور چھلکتا ہوا پیار، فرماتے ہیں یہ ان کے مقام و مرتبے کو ہمیشہ کے لیے امر کر گیا ہے۔ تو میں زیارت اور بیمار پرسی کے لیے حاضر ہوا تو فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا حضور شیخ العالم کی وفات کے بعد، فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، شاید امجد صاحب سے بھی انہوں نے اس کا ذکر کیا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ وہ نادر الوجود شخصیت ہیں، نابغہ عصر شخصیات میں سے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ ایک خاص کام کے لیے دنیا میں بھیجتا ہے اور ان سے فیض سورج کی روشنی سے بھی زیادہ مخلوق خدا کو عطا کرتا ہے۔ تو پھر آپ خود اندازہ کر لیں کہ جو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی نسل سے ہوں تو جس طرح سیدنا صدیق اکبر نے اپنی جان سے، مال سے، اولاد سے، ہر طرز سے اسلام اور قرآن اور صاحب قرآن کی خدمت کی ہے، یہ انہی کا فیض ہے کہ ڈاکٹر اسحاق قریشی صاحب نے بھی اسی ریت کو اس دور کے مطابق قائم کیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں خواب دیکھتا ہوں، خوبصورت وادی ہے اور بڑا اونچا سفید اونچا سٹیج سجا ہوا ہے اور سفید رنگ کے بزرگ سٹیج کے نیچے پہاڑوں کی چاروں طرف سے اکٹھے ہو رہے ہیں اور وہاں اکٹھے ہو رہے ہیں، اور فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اولیاء کرام کی بہت بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے، اور میں بھی آہستہ آہستہ قریب جا رہا ہوں۔ تو جس بزرگ نے دنیا سے جانا ہوتا تو سٹیج کے اوپر دیکھا کہ میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے عالم خواب میں دیکھا کہ ہر چاروں طرف سے آواز آ رہی کہ یہ حسین و جمیل چہرہ سیدنا صدیق اکبر کا ہے، اور سٹیج سے آواز آتی ہے فلاں بزرگ سٹیج پر آ جائیں، فلاں بزرگ سٹیج پر آ جائیں، فلاں بھی سٹیج پر آ جائیں۔ جس بزرگ کی ڈیوٹی ختم ہو گئی اسے سٹیج پر بلایا جاتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے کہ دنیا میں ان کی ڈیوٹی ختم ہو گئی اور اب انہیں بارگاہ صدیقیت کا قرب و جوار نصیب کیا جا رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ چونکہ میرا ربط حضور شیخ العالم کے ساتھ بھی بڑا ایمانی، وجدانی اور بڑا ہی روحانی تھا، تو میں وہاں کھڑا تھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہوا کہ پیر علاء الدین صدیقی صاحب بھی سٹیج پر آ جائیں۔ اب آپ غور فرمائیں، یہ اسحاق قریشی صاحب یہ عام مجلسوں کے لوگ نہیں تھے، یہ اس مجلس کے لوگ تھے جہاں
फारूक आजम नजर आते हैं, सिद्दीक अकबर नजर आते हैं, मोहम्मद अरबी नजर आते हैं। तो आवाज आई कि पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी साहब भी स्टेज पर आ जाएं। तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, किसी बुजुर्ग की वहां स्टेज पर जब ऐलान होता था आप तायीद फरमाते थे, वो आ जाते थे। लेकिन जब हुजूर शेखुल आलम का नाम पुकारा गया तो डॉक्टर इसहाक कुरैशी साहब कहते हैं कि माहौल पर सन्नाटा छा गया और सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गोया हुए और फरमाने लगे, पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी साहब को अभी रहने दो, उनके जिम्मे अभी बड़ी ड्यूटी बाकी है, वो कर लेंगे, फिर हम खुद ही बुला लेंगे उनको। ये डॉक्टर इसहाक कुरैशी साहब ने फरमाया कि मैंने ख्वाब खुद देखा था और हुजूर शेखुल आलम से जिक्र किया था, और फिर उनके जाने के बाद जब मेरी मुलाकात यहाँ पर हुई तो आपने ये ख्वाब इरशाद फरमाया। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि डॉक्टर इसहाक कुरैशी साहब हमारे पास अल्लाह और उसके रसूल की जानिब से बहुत बड़ा तोहफा। आप देख लें, पाकिस्तान की कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं, कोई ऐसा कॉलेज नहीं जहां डॉक्टर इसहाक कुरैशी साहब का नाम नहीं लिया जाता। इल्म की बात हो तो शम्माए फरोज़ा की तरह नजर आते हैं, इश्क रसूल की बात हो तो सैयदना सिद्दीक अकबर का अक्स जमील नजर आता है, जुर्रत और बहादुरी की बात नजर आए तो अली और मुर्तज़ा का फैज़ बोल रहा होता है, सहाबा की अज़मत की बात हो, आले रसूल की गुलामी की बात हो, और डॉक्टर इसहाक कुरैशी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह अकीदा अहले सुन्नत के सरहदों पर एक जबरदस्त जर्नैल की तरह ड्यूटी देते हुए नजर आए। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। और ये याद रखें कि जब बुजुर्ग दुनिया में होते हैं, ये बात ज़हन में रखें, अल्लाह के दोस्त जब दुनिया में होते हैं तो उस दोस्त के, उस वजूद के, वजूद ज़ाहिरी और वजूद बातिनी के अगर 10 हिस्से हों तो एक हिस्सा दुनिया की तरफ होता है और 9 हिस्से उस दरवेश के खुदा की जानिब होते हैं। लेकिन जब दुनिया से जाता है वो दरवेश खुदा मस्त खुदा के पास जाता है तो एक हिस्सा तवज्जो का, इबादत का, रियासत का, मोहब्बत का खुदा की जानिब होता है और 9 हिस्से मखलूक के खुदा की जानिब हुआ करते हैं। इसलिए वो अपने घरों, अपने प्यार करने वालों पर मुतजल्ला हैं और उन पर नजर जमाए रखे हैं। और आज हम सब उन्हीं की याद में यहाँ बैठे हैं। आप दुआ करें कि जो कारहाय नुमाया उन्होंने सर अंजाम दिए हैं, उनकी सारी औलाद और सारे ख़ानदान को अल्लाह इतनी तौफीक अता फरमाए कि वो उनके काम को जारी और सारी रख सकें। उनके नूर नज़र जनाब अमजद कुरैशी साहब वाक़ईतन अमजद हैं, इक्ज़ो इनके सारी और अदाए दिल रुबाई में अल्लाह ने उन्हें भी बड़ा मकाम अता फरमाया है। हज़रात गिरामी, मैंने एक आयत पढ़ी है, वक्त भी बहुत मुख्तसर है, मैं थोड़ी सी वज़ाहत के साथ अपनी गुफ्तगू को इख्तितामी मराहिल की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। ये दौर फितनों का दौर है। फितना उसको कहते हैं जिसको काबू करना आपके बस में न रहे। तो जब कोई चीज बस में न रहे और उसके खतरा, नुकसानात और खुसरान बढ़ जाए तो सूफिया फरमाते हैं कि फितने से बचने के लिए अपने आप को फितने से किनारे कर लो
تو فتنے کے زد میں جو آتے ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گے، اور تم کنارے رہنے کی وجہ سے بچ جاؤ۔ حضور نے فرمایا ملعون من ایقظ الفتنہ، کہ جو آدمی سوئے ہوئے فتنے کو بیدار کر دے اس پر اللہ کی، اس کے رسول کی اور تمام فرشتوں کی لعنت ہو، جس نے فتنہ جلا کر، فتنہ بیدار کر کے لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر دیا۔ یہ مساجد، یہ مراکز، یہ دانش گاہیں، مادر کیتی و علمی اور یہ روحانی خانقاہیں، یہ وہ مراکز ہیں جن کے ساتھ اخلاص اور ایمان کی بنیاد پر تعلق خاطر آطر رکھا جائے تو ایمان کو حفاظت اور ایمان کو جلا ملا کرتی ہے۔ ختم نبوت کہیں اس پر مسائل اٹھائے جا رہے ہیں، کبھی سنا بھی نہیں تھا۔ آج ان مسائل کو سلگایا جا رہا ہے اور امت مسلمہ میں انتشار پھیلایا جا رہا ہے۔ حالانکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ دلوں کو جوڑا جائے، پیار کو عام کیا جائے، شریعت محمدی کی خوشبو مہکائی جائے، صوفیانہ وہ فکر جو قرآن و حدیث سے مستنیر اور مستفاد ہو اس کا فیض عام کیا جائے۔ یہ بعید نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا جائے، اس کو مہکایا جائے اور دیکھنے سننے والا اس کی خوشبو سے آباد نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ حضرات گرامی، اپنے گھروں کی حفاظت کیجیے، اپنے بچوں پہ نظر کیجیے۔ آج کا جوان، آج کے بچے ماں باپ کے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں لگتا کہ ہمارے بچے صبح کو نکلتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، کس حال میں آتے ہیں۔ اور یہ جو 4-6 انچ کا شیطانی چرخہ ہمارے جوانوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے، حضرات گرامی ماننا پڑے گا آپ کو کہ اس چرخے نے بیٹے کو باپ سے، بیٹی کو ماں سے اور نوجوان کو اسلامی معاشرے سے دور کر دیا ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہم اپنا وہ جوان جس کے مزاج میں عشق بلالی جب تک نہ ہو، وہ جوان ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اس دشمنان اسلام کے ہاتھ میں جاتا جا رہا ہے۔ اس لیے وہ علماء، وہ صوفیہ جو شریعت مطہرہ کی روشنی میں تربیت کا ایک خوبصورت جال بچھائیں، انہیں مسجدوں کا رخ دکھایا جائے، انہیں بازاروں سے نکال کر مسجد کے میناروں کے قریب لایا جائے اور شریعت مطہرہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے روشن گوشوں سے انہیں آگاہ کیا جائے تو کوئی بعید نہیں کہ ہر مسجد میں بوڑھوں سے زیادہ نوجوانوں کی تعداد نظر آئے۔ اس لیے آپ کوشش فرمائیں کہ اپنے نوجوانوں کو مسجدوں کے دروازے دکھائیں، اس کے 24 گھنٹے آپ کی نظر میں ہونے چاہیے۔ آپ کی ساری دولت آپ کی اولاد ہے، آپ کا سارا سرمایہ دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی یہ آپ کی اولاد ہے، آپ کے بچے آپ کی، بچیاں آپ کی وہ دولت ہے جو دنیا میں بھی آپ کو کام آتی ہے اور آخرت میں بھی آپ کو کام آتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کی تربیت پہ توجہ دو، غیر سے توقع مت کرنا۔ اعلیٰ سطح، حکومتی سطح، یونیورسٹی کی سطح، اسکول و کالج کی سطح کے وہاں سے تربیت ہوگی، اس بات کو صرف نظر کرو اور حقیقت کی طرف آؤ کہ اپنے بچوں کو اپنی بڑھاپے کا سہارا بنانے کے لیے اسے سیرت رسول کے نور میں لے آؤ، تو جو سیرت رسول کے نور میں آ جائے وہ جہاں سے گزرتا ہے وہ باعث سرور ہوا کرتا ہے۔
سے اتفاق کرتے ہیں؟ حضرات گرامی، میں فیصل آباد والوں سے بڑا خوش ہوں کہ الحمدللہ یہاں پر درویشوں کا راج ہے اور درویشوں کا مزاج ہے اور کملی والے سے محبت کرنے والوں کی کثرت ہے، اور جس کے پاس کملی والے کی محبت کا داج ہو وہ گھر میں بھی امیر ہوتا ہے، وہ باہر بھی امیر ہوتا ہے۔ مسجدوں میں علماء کرام موجود ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا سوشل میڈیا کے ذریعے بھی کہ آپ نوجوانوں کو قابو کریں، نوجوانوں سے پیار کریں، نوجوانوں کو مسجد کا رخ دیں اور قرآن اور صاحب قرآن کی سیرت ان کے سامنے کریں۔ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ صرف عالم دین کا کام نہیں ہے، یہ والدین کا بھی کام ہے، اساتذہ کرام کا بھی کام ہے، اور مسجد و منبر پر رہنے والے مشائخ اور علماء کا بھی کام۔ اللہ پاک ہمارے جوانوں کو دین و دنیا کا تحفظ نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، وقت کافی ہو چکا ہے، میں ختم نبوت کے عنوان سے کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا لیکن وہ نہیں ہو پائیں۔ بس اتنا ذہن میں رکھو کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ آج بھی نبی ہیں، وہ قیامت تک نبی ہیں۔ ہم کلمہ کیسے پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دو منٹ رہتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ عبادت کے لائق ہے، اور محمد الرسول اللہ کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو مزہ نہیں آیا میرے یار؟ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو کیا مطلب ہے کہ وہ رسول تھے، رسول ہیں اور رسول رہیں گے۔ ہم ان کو پہلے بھی رسول مانتے تھے، آج بھی مانتے ہیں اور قیامت تک ان کو رسول مانتے رہیں گے۔ تو جب ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ مجھے بھی دیکھ رہے ہیں، وہ آج کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اکثر میں ایک بات بیان کرتا ہوں اور میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں، اہل تحقیق بیٹھے ہیں، اور شیر کا بیٹا بھی شیر ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تحقیق میں حدیث میں ایک بات آتی ہے تو اس سارے دی توجہ ہے نا؟ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت قائم ہوئے گی تے میدان معاشر جان گے تے آپ سجدہ فرمان، یہ پتہ ہے سارے؟ پتہ ہے نا؟ پھر دسو پتہ ہے نا؟ حضور سجدہ فرمان گے تے آخر چ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ارفع راسک یا محمد اشفع تشفع۔ سونے ساری زندگی میرے سامنے سر جھکان والے آج قیامت والے دن تو سر سجدے وچ رکھ کے تے میری عظمت دا ڈنگا بجایا دنیا وچ بھی تے ہن بھی سر چاندا جا، جس دی شفاعت کروائے گا میں ہر ایک دی شفاعت کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اچھا ہوں گل ذرا سنو، وہ سجدہ عبادت کا سجدہ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کون سا سجدہ ہے؟ اور مدینہ منورہ سے چلیں گے معاشر میں جا کے براہ راست سجدہ کریں گے۔ کسی کتاب میں یہ ثابت نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمائیں گے، کسی کتاب میں موجود نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ وضو فرمائیں گے، ڈائریکٹ چلیں گے اور میدان محشر میں سجدہ کریں گے۔ وہ سجدہ خدا قبول کرے گا، اور جس جس
نبی شفاعت فرماتے جائیں گے، خدا شفاعت کرتا جائے گا۔ اب اس پر میرا سوال یہ ہے کہ اگر نبی وضو نہیں کریں گے تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ وہی وضو ہے جو مدینے کی سرزمین میں زندگی کے آخری لمحات میں فرمایا تھا۔ یہ وہ آخری وضو تھا۔ میرا اور آپ کا وضو، ہم تھوڑی دیر کے لیے سو جائیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ اور جب بندہ مرتا ہے تو آپ اس کو وضو بھی کراتے ہیں، غسل بھی کراتے ہیں، ایسا بھی ہے کہ نہیں؟ تو ماننا پڑے گا کہ موت نے نبی کے وضو کو ختم نہیں کیا ہے۔ اگر موت نے نبی کے وضو کو ختم نہیں کیا ہے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ موت نے نبی کی حیات کو بھی ختم نہیں کیا ہے۔ تو بات سمجھ آئی آپ کو؟ تو جب نبی کی حیات کو ختم نہیں کیا تو ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ زمین کے اوپر رہے تو میرا نبی زندگی تقسیم کرنے والا نبی ہے، اور 2 فٹ نیچے آ جائیں تب بھی میرا نبی زندگی تقسیم کرنے والا نبی ہے۔ وہ پہلے بھی خاتم نبوت تھے اور آج بھی خاتم نبوت ہے۔ اور میں حدیث پاک سنو، ابھی دنیا نہیں بنی تھی، آدم نہیں بنے تھے، اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ انا عند اللہ خاتم النبیین وآدم بین الماء والطین۔ ابھی کچھ بھی نہیں بنا تھا، آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے، میں اس وقت بھی خدا کے ہاں خاتم النبیین تھا۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب کسی ذلی، کسی بروزی نبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ خدا نے مہر لگا دی، اور جب خدا نے مہر لگا دی تو معنی یہ نکلا کہ باہر سے غیر نبی نہ داخل ہو سکتا ہے اور نہ نبی اس پھیرے سے باہر جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے، اور جناب ڈاکٹر اسحاق قریشی صاحب ہر لمحہ اللہ ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وقت ہو گیا، تھوڑا سا ذکر، وقت ہو گیا نماز کا۔ اچھا 2 منٹ کر، زیادہ نہیں، تاکہ جن لوگوں کو جلدی ہے ان کا وقت محفوظ رکھا جا سکے۔ پہلے مجھے کرنے دے وہی ذکر، کیونکہ ڈاکٹر اسحاق قریشی صاحب، یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کے دل و روح میں نعریہ شریف کی فضائیں موجود نہ ہو، تو میں یہی محسوس کرتا ہوں کہ آج بھی یہاں نعریہ شریف کا آسمان چمکتا نظر آ رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بلند آواز
بہت شکریہ.